العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. احادیث معنعنہ، یہ حدیث معنعن، اس کے سلسلے میں بیان کیا گیا محدثین کے 4 مذاہب ذکر کیے گئے. 2 مذہب جس کا تعلق تشدد سے ہے، تیسرا مذہب جسے مذہب متوسط کہا گیا، اور چوتھا مذہب جسے مذہب متساہل سے تعبیر کیا گیا. البتہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ امام مسلم کا جو مسلک ہے اسے بجائے متساہل کہنے کے بعض حضرات نے اسی کو مذہب متوسط قرار دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ امام مسلم جیسا کہ وہ آگے بیان کر رہے ہیں، ان کے کلام سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ حدیث معنعن کے سلسلے میں جو رائے رکھتے ہیں یہ وہی رائے ہے جسے ہم نے مذہب ثالث اور متوسط کے طور پر ذکر کیا. صرف فرق یہ ہے کہ مذہب ثالث جس کو مذہب متوسط اور مذہب جمہور کہا گیا، اس مذہب میں یہ شرط لگائی گئی کہ عنعنہ کے ذریعے سے جو روایت نقل کی جائے اس روایت میں 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. نمبر 1، اس روایت میں کیا پایا جانا ضروری ہے؟ تو کہا سب سے پہلے تو اس روایت میں یہ شرط لگائی گئی کہ عنعنہ کے لیے معاصرت. نمبر 2، راویوں میں سے کوئی راوی مجروح نہ ہو، راویوں میں سے کوئی راوی مجروح نہ ہو. تو فرماتے ہیں کہ امام مسلم کی بات بھی اس سے قریب قریب، اسی لیے بعض حضرات نے تو یہاں تک کہ کہا ہے کہ امام مسلم کا مسلک بھی جمہور والا مسلک ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم میں اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. ابن الصلاح کا کہنا ہے کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اسے امام مسلم کی طرف تساہل کی نسبت کرتے ہوئے خواہ مخواہ امام مسلم کو متساہل کہا گیا. اسی لیے بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ امام مسلم کی کتاب ایک عظیم الشان کتاب ہے جس کو صحیحین میں شمار کیا جاتا ہے. اگر ان کے مسلک کو مسلک متساہل قرار دیا جائے تو اس صورت میں ان کی کتاب پر بھی حرف لازم آتا ہے. ان کی کتاب پر بھی کیا لازم آتا ہے کہ جب محدث اور مصنف اور مؤلف کتاب الجامع الصحیح جس کو صحیحین میں شمار کیا جاتا ہے وہ خود متساہل ہے تو ان کی کتاب کا کیا حال ہوگا؟ لہذا اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ امام مسلم نے اس مسئلے میں جو تعارض کیا ہے اس میں معاصرت انہوں نے کہہ دیا، لیکن اس معاصرت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ معاصرت ثابت ہو جاوے
اور اتنا ہی کافی ہے عنعنہ کے صحیح صحت کے لیے نہیں. کہا جو بات متوسط درجے کے محدثین مذہب متوسطین نے قرار دی ہے وہی شرائط امام مسلم کی بھی ہے، لہذا اسے مذہب متساہل نہ قرار دیتے ہوئے 4 کے بجائے 3 ہی مسلک مانے جائیں. اور بات تھوڑی سمجھ میں بھی آتی ہے اگر اس طرح سے بات کی جائے تو کہ امام مسلم کا مسلک یہ جمہور والا مسلک ہونا چاہیے. بعض حضرات نے ایک اور مذہب اس سلسلے میں ثابت کیا ہے، 5واں مذہب، کہ بعض حضرات کا مذہب جس کو المذہب الخامس سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کو مذہب متاخرین کہا جاتا ہے، متاخرین کا مذہب. ابو عمرو ابن الصلاح نے اس کو ذکر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حدیث معنعن کے سلسلے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ حدیث معنعن سے جب کوئی آدمی یہ کہے قرأت علی فلان عن فلان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس سے روایت کو اس طور پر ثابت کیا کہ وہ حدیث متصل سے نہیں نکل سکتی. کیا مطلب اس کا؟ اس پہ مزید تساہل پایا جاتا ہے کہ 5واں مسلک یہ ہے حدیث معنعن کے سلسلے میں کہ اگر کوئی آدمی عنعنہ کے ذریعے سے روایت کرے تو وہ روایت ثابت ہو جائے گی اور متصل ہوگی، اس میں انقطاع نہیں ہوگا اور نہ شائبہ انقطاع ہوگا، بلکہ وہ حدیث متصل شمار ہوگا. نہ اس میں انہوں نے معاصرت کو شرط قرار دیا، نہ راوی میں جرح کو لازم قرار دیا اور نہ کوئی اور شرط لازم قرار دیا اور کہا کہ بھئی وہ روایت. تو فرماتے ہیں کہ یہ بعض متاخرین کا مسلک ہے کہ بعض متاخرین اس سلسلے میں بہت زیادہ تساہل سے کام لیتے ہیں. بہرحال تو یہ 5 مسالک ذکر کیے جاتے ہیں کہ حدیث معنعن کے سلسلے میں، کہ حدیث معنعن پر محدثین کے مختلف طبقات نے اپنی مختلف رائے رکھی ہے، لیکن جیسا کہ اس سلسلے میں بیان کیا گیا، اس سلسلے میں جمہور کا مسلک ثالث ہے کہ نہ تو مطلقاً حدیث متصل ہوگی اور نہ مطلقاً حدیث منقطع ہوگی. اگر شرائط پائے جائے تو حدیث میں اتصال ثابت ہو جائے گا، اور اگر شرائط نہ پائی جائے تو اس صورت میں حدیث سے اتصال ثابت نہیں ہوگا. یہ ہے مسلک جمہور اور اسی پر امام مسلم کو بھی ہمیں شمار کرنا چاہیے. بہرحال اب امام مسلم آگے فرماتے ہیں وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ مُنْتَحِلِ الْحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا فِي تَصْحِيحِ الْأَسَانِيدِ وَتَسْقِيمِهَا بِقَوْلٍ لَوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِهِ وَذِكْرِ فَسَادِهِ صَفْحًا لَكَانَ رَأْيًا مَتِينًا وَمَذْهَبًا صَحِيحًا. اب امام مسلم فرماتے ہیں حدیث کی طرف نسبت رکھنے والے بعض لوگ جن کا تعلق ہمارے زمانے سے ہے، یعنی 3 صدی ہجری سے ہے، تو فرماتے ہیں کہ احادیث کی اسانید کی صحت اور اس کے سقم کے سلسلے میں وہ کلام کرتے ہیں اور ایسی بات کہتے ہیں کہ اس کے فساد اور بے بنیاد ہونے کو ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں. اب یہاں پر مستقل ایک بحث چھڑتی ہے کہ
بعض منتحل الحدیث سے امام مسلم کس کو مراد لے رہے ہیں؟ بعض منتحل الحدیث سے امام مسلم کس کو مراد لے رہے ہیں؟ تو اس سلسلے میں بعض ناعاقبت اندیش لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام مسلم نے اس سے امام بخاری کو مراد لیا۔ دوسرا گروہ یہ بھی ناعاقبت اندیش ہے، یہ کہتا ہے کہ اس سے امام علی ابن مدینی استاد امام بخاری مراد ہے۔ تیسرا گروہ یہ بھی ناعاقبت اندیش ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے امام بخاری اور علی ابن مدینی دونوں مراد ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کا قول ہے جنہوں نے امام مسلم قول ما لا یرضی بہ القائل کی روش اختیار کی کہ اگر امام مسلم سے براہ راست پوچھا جائے تو شاید امام مسلم اس کا انکار کر دے، بلکہ یقیناً انکار کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری محمد ابن اسماعیل البخاری یہ امام مسلم کے استاد ہیں، اور علی ابن مدینی یہ استاد کے بھی استاد ہیں، اور یہ دونوں شخص امیر المؤمنین فی الحدیث کہے جاتے ہیں۔ امام مسلم یہ بھی علم حدیث کے امام ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنے بڑے آدمی ہونے کے بعد اپنے مشائخ اور اپنے استاد کو وہ اتنے سخت الفاظ میں یاد کرے اور ان کے بارے میں یہ کہے بعض منتحل الحدیث، جبکہ انہوں نے خود ان سے سیکھا۔ تو ان پر اتنا سخت نقد کرنا، خود اپنے اوپر نقد کرنا لازم آتا ہے، اس لیے کہ اگر انہوں نے امام بخاری ہی کو یہ کہہ دیا وہ العیاذ باللہ محدث نہیں ہے بلکہ حدیث کی طرف ایسے ہی نسبت کی جا رہی ہے ان کی، جس کو ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں بناوٹی محدث ہے منتحل الحدیث کا مطلب، تو ظاہر سی بات ہے یہ کیسے ممکن ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں وضاحت کی ہے، جیسا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی بیان فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے ان دونوں میں سے کسی کو مراد نہیں کیا۔ امام مسلم نے ان دونوں میں سے کسی کو مراد نہیں کیا۔ وجہ اس کی یہ کہ امام مسلم نے اپنی کتاب الجامع الصحیح کو لکھنے کے بعد ان لوگوں کو بلکہ ان کے تلامذہ کو بتلایا کہ بھئی اس میں کچھ صحیح غلط ہو تو نشان نہیں کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں ان کو کہ منتحل الحدیث ہے یہ؟ لہذا فرماتے ہیں کہ ان کے مراد یہ لوگ نہیں، نہ تو امام بخاری ان کی مراد ہے اور نہ امام مسلم ان کی مراد ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد امام بخاری اور مسلم ہے تو یہ ایسی بات ہے جس سے امام مسلم خود قائل ہے، وہ بھی اس سے راضی ہو سکتے نہیں۔ تو اس لیے اس طرح کی بات کہنا حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التعلیق علی الحل المفہم کے اندر کہ یہ کبھی بھی ہو نہیں سکتا ہے کہ امام مسلم نے اپنی ان عبارتوں کے ذریعے سے، چوبتی ہوئی عبارتوں کے ذریعے سے اپنے مشائخ کو مراد لیا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام مسلم نے اس سے مراد کس کو لیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے اس سے اپنے زمانے کے ان متشددین کو مراد لیا ہے جو حدیث معنعن کے باب میں
مذہب اول یا مذہب ثانی کے قائل تھے، مگر نہ آپ نے کہیں پر اس کا ذکر کیا اور نہ کتابوں میں ان کے نام کہیں ملتے ہیں، نہ کتابوں میں ان کے نام کہیں پر ملتے ہیں. جیسا کہ بطور تمہید کے حدیث معنعن کے سلسلے میں جو گزشتہ کل بحث کی گئی، اس میں بھی ہم نے بتایا کہ ان مسالک کے ماننے والے کون ہیں. ابن صلاح بھی فرماتے ہیں کہ ان کے ناموں کا پتہ چل سکا نہیں، اور دیگر حضرات بھی کہتے ہیں، رشیدی وغیرہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے نام کا پتہ چل سکا نہیں. لہذا اس بنا پر امام مسلم جو ہے یہ ان لوگوں کو مراد لے رہے ہیں جنہوں نے اس باب میں تشدد اختیار کیا. اب وہ کون ہے؟ تو جو ان کے علموں میں ہوں گے، وہ جن کے اسماء کا کہیں پر کوئی ذکر ملتا نہیں. اسی لیے صاحب فتح الملہم بے غبار بات بیان کرتے ہیں کہ امام اگر کوئی بھی آدمی مومن صادق ہے تو وہ کبھی بھی اپنے اساتذہ کو اس طرح کے القاب سے یاد نہیں کر سکتا ہے. لہذا امام مسلم کے سلسلے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یا تو محدثین کی وہ جماعت مراد لی ہے جو اس باب میں تشدد رکھتی ہے، یا اپنے معاصرین میں سے ان لوگوں کو جن کو وہ جانتے تھے مراد لیا ہے جو حدیث کے فن میں مہارت نہیں رکھتے تھے. البتہ حدیث معنعن کے سلسلے میں جسارت کرتے ہوئے کلی طور پر اسے کنڈم قرار دیتے تھے. کلی طور پر اسے کیا قرار دیتے تھے؟ کنڈم قرار دیتے تھے. تو اس لیے علم حدیث کے باب میں امام مسلم کے اپنے علم کے مطابق جو مذہب متوسط سے منحرف ہے وہ لوگ مراد ہیں. جو مذہب متوسط سے منحرف ہے وہ لوگ مراد ہے. اس کے علاوہ ان کے اسماء کے ٹوہ میں پڑھنا یہ نہ تو طالب علم کے لیے ضروری ہے اور نہ شارح مسلم اور نہ شارح مقدمہ مسلم کے لیے اور نہ مدرس مقدمہ مسلم یا شرح مسلم کے لیے ضروری ہے. کہ جب انہوں نے ذکر نہیں کیا تو ہمیں خامخواہ اس کے پیچھے لگنے کی ضرورت کیا؟ کیوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں جہالت کی وجہ سے دین کا کوئی مسئلہ متاثر ہو رہا ہو. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی جہالت دین کے کسی بنیادی یا اہم مسئلے کو کیا کرتی ہو؟ متاثر کرتی ہو. لہذا انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ بعض منتہی للحدیث تو کہ بھائی ٹھیک ہے، جو بھی ان کے ذہن میں ہوں گے، اور امام مسلم جیسے آدمی ظاہر سی بات ہے زبردستی کسی کی طرف، جیسا کہ ہم نے مقدمے میں اصول جرح و تعدیل جس کو ذکر کیا، امام مسلم نے اس سلسلے میں جو ائمہ کے اقوال ذکر کیے کتنے بہترین انداز میں کہ بھئی یہ آدمی بہت اچھے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، مگر حادثہ ساتھ نہیں دیتے تھے. تو اتنے اعتدال کے ساتھ لوگوں کے سلسلے میں اجتہاد کر کر اپنے مسلک کو ثابت کیا ہے، وہ زبردستی کیوں کسی کی طرف اس طرح کی بات کو منسوخ کریں گے؟ اور اس سے ان کو کوئی فائدہ تھا نہیں، اس سے ان کو کوئی فائدہ تھا نہیں. لہذا ہم بھی کہیں گے کہ امام مسلم نے کہا بعض منتہی الحدیث من اہل عصرنا فی تصحیح الاسانید و تقسیمہ، تو ٹھیک ہے جیسا انہوں نے مجہول رکھا
ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ہم بھی اس کو کیا رکھتے ہیں، مجہول ہی رکھتے ہیں، مزید اس کی ٹوہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ آگے فرماتے ہیں ضربنا عن حکایتہ، ضربنا عن حکایتہ یہ کنایہ ہے، ای اعرضنا وکففنا عن ذکرہ۔ کیا مطلب کہ اگر ہم اس سلسلے میں خاموشی اختیار کرتے اور اس مسئلے سے تعرض ہی نہ کرتے تب بھی کوئی حرج نہیں تھا، اس لیے کہ اس باب میں ضرورت سے زیادہ تشدد یہ کارگر اور مفید نہیں تھا۔ تو ہم بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے تعرض کیا جائے، مگر فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ مسئلہ ان کے زمانے میں زیر بحث تھا محدثین کے یہاں پر، اسی لیے فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے زیر بحث ہونے کی وجہ سے ہم نے اس سے تعرض کیا، ورنہ تو ہم اس سے تعرض ہی کرنا نہیں چاہتے۔ امام مسلم خود اس سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن فرما رہے تھے کہ اس زمانے میں اس مسئلے نے گرما گرم بحث چھڑی ہوئی تھی محدثین کے درمیان، کوئی اس طرف ہے تو کوئی اس طرف ہے، اس طرح کی باتیں چل رہی تھی، کوئی تشدد کا شکار تھا تو کوئی تساہل کا شکار تھا، جیسا کہ ہم نے مسالک خمسہ کے ذریعے سے اس کو معلوم کیا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ امام مسلم کہتے ہیں تو اس لیے کوئی معتدل رائے سامنے آئے محض اس لیے میں اس کو ذکر کر رہا ہوں، ورنہ میرا خود کا ارادہ یہ تھا کہ اس رائے سے تعرض ہی نہ کروں اور اس سے مجھے خامخواہ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ چونکہ ایک عالم کا وظیفہ اور اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ علم کے باب میں اپنی کتاب کے ذریعے، اپنے درس کے ذریعے اور حتی المقدور اپنے سے جو ہو سکے ان وسائل کے ذریعے سے لوگوں کو صحیح اور معتدل بات اور پیغام پہنچائے، یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کہاں محض اپنی اس ذمہ داری کو اور اپنے اس فریضے کو نبھانے کے لیے میں اس سے تعرض کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ اسی تو آگے کیا فرماتے ہیں، لَكَانَ رَأْيًا مَتِينًا، اگر اعراض نہ کرتے تو یہی بہتر تھا، یعنی مناسب یہی تھا کہ اس سے اعراض نہ کیا جاتا، تو یہی اچھی اور مضبوط بات ہوتی۔ وَمَذْهَبًا صَحِيحًا، اور یہی صحیح مسلک بھی ہوتا کہ اس کو ذکر نہیں کرتے ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی ایسی بات کہے جس کا کوئی وزن نہ ہو تو ایسی بات کو بجائے اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کے، اس سے تعرض کرنے کے، اس کا اخبار ہی اولا ہوتا ہے، اس کو ذکر نہیں کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض مرتبہ ایسی بے بنیاد بات کو ذکر کر کر اسے زندگی اور دوام بخش دیا جاتا ہے۔ اگر ذکر نہ کیا جائے تو لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن اسے ذکر کر دیا جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ باقی رہ جاتی ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ میں بھی کچھ اسی طرح سے چاہتا تھا، اسی لیے کہتے ہیں عن القول مطرح، یعنی بالکل اس مسلک کو مصنف کسی صورت میں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہا کہ المطرح ای المرمی، پھینکا ہوا قول، گرا ہوا قول۔ اب ظاہر سی بات ہے ایسے سخت الفاظ یہ مصنف کیسے ذکر کر سکتے ہیں اپنے اساتذہ کے سلسلے میں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ احرال اماتتی ہی، کہا کہ ایسی رائے کو نہ ذکر کرنا یہی زیادہ انسب تھا، اس کو موت دینا یہ زیادہ مناسب تھا۔ احرائی احق، احرائی احق، کہا اسے ذکر نہ کرنا یہی زیادہ مناسب تھا۔ وَإِخْمَالُ ذِكْرِ قَائِلِهِ،
ای اسقاطہ، اور اس رائے کے قائل کا ذکر نہ کرنا یہی مناسب تھا۔ اخمال یہ باب افعال سے ہے، حمل الرجل خمولا، باب قعدہ یقعدو سے اس کے معنی بھی آتے ہیں سقط، گرنا اور معدوم ہونا، ای لا حظ لہ، یعنی اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کہا کہ عربی زبان میں یہ ماخوذ ہے حمل المنزل خمولا اذا عفا ودرس، کہ جب کسی چیز کو بھلا دیا جائے تو اس کے لیے حملات کی تعبیر استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَأَجْدَرُ أَلَّا يَكُونَ ذَلِكَ، اور زیادہ مناسب یہی تھا کہ اسے ذکر ہی نہ کیا جاتا۔ کیا نقصان ہوتا اس سے؟ کہا اس کو ذکر کرنے سے، کہا اگر اس کو ذکر نہ کیا جاتا تو بات ختم ہو جاتی، لوگ بھول جاتے اس کو، لیکن فرماتے تنبیہا للجہال علیہ، کہ اگر ہم اس سے تعرض نہ کرتے تو جو لوگ اس سے ناواقف ہیں ان کو تنبیہ نہیں ہوتی، تو ہم نے تنبیہ کی غرض سے ذکر کیا۔ کیوں؟ ٹھیک ہے میں اس سے تعرض نہ کرتا، میرے جیسے میرے مسلک پر دوسرے محدثین بھی تعرض نہ کرتے، اور جن کی یہ رائے ہے ان کی رائے سامنے آ جاتی اور ہماری طرف سے اس کا کوئی ذکر نہ ہوتا، تو جو نادان ہے، جو جاہل ہے، جس کو اس کا علم نہیں ہے، وہ تو ہو سکتا ہے کہ اپنے کم علمی کی وجہ سے یا نقصان علم کی وجہ سے متاثر ہو جاتا۔ تو کہا کہ جس کو اس کا علم نہیں ہے ان کو متنبہ کرنے کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں، ورنہ بظاہر مجھے اسے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت محسوس ہو رہی نہیں تھی۔ اسی لیے آگے کیا فرماتے ہیں غیر ان لما تخوفنا من شرور العواقب، ہم اگر جب ہمیں اس کے نتائج کے اچھے نہ ہونے کا اندیشہ ہوا، ڈر لگا، وَإِغْتِرَارِ الْجَهَلَةِ، الجہلہ یہ جاہل کی جمع ہے، جیسے کامل کی جمع کمالہ بھی آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں اور نادانوں کے اس سے متاثر ہونا، اغترار کے مطلب دھوکہ کھانا، اغترار کے مطلب دھوکہ کھا جانا، متاثر ہو جانا۔ بمحدثات الامور، اس طرح کی علمی بدعتوں سے اگر نادان کے متاثر ہونے کا ہمیں خوف نہ ہوتا تو ہم اسے ذکر نہیں کرتے، مگر یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں نادان، ناقص علم اور مبتدی علم حدیث میں نیا نیا قدم رکھنے والا طالب علم ان بدعات علمیہ سے متاثر نہ ہو جائے۔ مصنف نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا، بمحدثات الامور، تو یہ محدثات الامور سے مراد یہاں پر بدعت علمی، بدعت عملی نہیں، بدعت گویا کہ اس طرح کے مسلک کو مصنف فرماتے ہیں کہ یہ بھی بدعت ہے ایک قسمت۔ یہ بھی کیا ہے؟ جیسے ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا شریعت مطہرہ سے ثابت نہ ہو، جس درجے میں، اور کوئی آدمی اسے حضور کا طریقہ اور سنت اور شریعت کا حکم سمجھ کر انجام دے، تو یہ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اس کو بدعت عملی کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے بریلوی اور رضا خانی مسلک کے حامل اذان کے بعد زور و شور کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں، نماز کے بعد
کونے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسا کونے کی طرف دیکھے الصلاۃ السلام علیکہ یا حبیب اللہ، وہ پتہ نہیں سلام بھی صحیح ہے کہ نہیں، نہ سین کا کوئی ٹھکانہ نہ صاد کا ٹھکانہ، جبکہ سین اگر صاد سے یا صاد اگر سین سے بدل جاتی ہے تو پورا معنی الٹ پھیر ہو جاتا ہے۔ تو پہلے مخرج ہی صحیح کر لیتا صلاۃ والسلام علیک کے پڑھنے سے پہلے، اور حبیب اللہ کو بھی حبیب اللہ کہتا ہے، تو کم سے کم اپنے حبیب کے تلفظ کی ادائیگی ہی کیا کر لیتا، درست کر لیتا۔ تو فرماتے ہیں یہ بدعات عملیہ، ایسے ہی یہ بدعات علمیہ، یہ کیا ہے؟ بدعات علمیہ ہے کہ علم کے باب میں افراط اور تفریط سے بچنا یہ بھی طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ اگر طالب علم علم کے باب میں افراط اور تفریط کا شکار ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدعت کی طرف جا رہا ہے، بدعت علمی کی طرف جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، بدعت علمی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِسْرَاعِهِمْ إِلَىٰ اِعْتِقَادِ خَطَئِ الْمُخْطِئِينَ، اور جلد بازی میں غلطی کرنے والوں کے غلط اعتقاد کی طرف اس کے مائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ کہا کہ پتہ نہیں ہوتا اسے، وہ انہی کی کسی کی بات کو پڑھ لیتا کہ حدیث معنعن یہ منقطع کے حکم میں ہے، اور پھر اسی کو صحیح سمجھ لیتا مطلق طور پر۔ تو فرماتے ہیں کہ اس طرح سے وہ کم علمی کی وجہ سے ایک علمی غلطی کا شکار ہو جاتا۔ والاقوال الساقطہ، اور اقوال ساقطہ کی طرف مائل ہونے کا اندیشہ ہوا، کہ ڈر لگا کہ یہ ایک ایسا قول ہے جس کا علماء کے یہاں پر کوئی اعتبار نہیں، اور یہ حضرت ہے کہ اسی کی طرف کیا ہو گئے، مائل ہو گئے۔ اور صحیح بات ہے، اگر حدیث معنعن سے امام مسلم نے تعرض نہ کیا ہوتا تو بڑا مسئلہ ہوتا، اس لیے کہ میں ایک بحث پڑھ رہا تھا ابھی چھٹیوں میں، چھٹی سے پہلے جب یہ حدیث پڑھانے کی تیاری تھی تو کسی نے پورا پی ایچ ڈی کیا حدیث معنعن پر، اور بڑا تعجب ہوا مجھے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ جزا اللہ امامنا امام مسلم خیر الجزاء واحسن الجزاء فی الدارین، کہ اچھا ہوا امام مسلم اس کو ذکر کر کر چلے گئے، ورنہ اس شخص نے سیدھا سیدھا یہ بیان کر دیا اپنے پورے رسالے میں، 400-450 صفحے کے رسالے میں، پی ایچ ڈی جس کو انہو یدعی انہو پی ایچ ڈی، اس کا دعویٰ تھا کہ اس نے اس پر پی ایچ ڈی کیا ہے، تو اس میں وہ ذکر کرتا ہے کہ معنعن کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ارے کہیں مسئلہ نہیں ہے، گرما گرم مسئلہ ہے، اس کا کوئی کہا یہ خامخواہ کی بحث سے تعرض کیا گیا۔ ارے بھیا خامخواہ کی بحث سے تعرض کیا تو نے کیوں پی ایچ ڈی کیا اس میں؟ بیوقوف قسم کا آدمی، کیوں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو اس میں کھپایا؟ یعنی عجیب انسان ہوتے ہیں دنیا میں، اس کو کہتے ہیں، مصنف نے صحیح کہا، بے محدثات الامور، مصنف نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسے بھی محدثات پیش آئیں گے کسی زمانے میں۔ تو عجیب و غریب 450-500 صفحے کا رسالہ لکھتا ہے اللہ کا بندہ، اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا ہے، بولتا ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ارے بھائی مسئلہ نہیں تھا تو شروع سے کیوں اتنا سارا اپنا وقت کھپاتا؟ ہمارے جیسوں کا مطالعہ کرنے کا ہمارا بھی وقت کھپایا خامخواہ۔ ہم نے اس کو پورا پڑھا کہ یار چلو بہت اچھی چیز کوئی سامنے آئے گی، اور گئے کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں، کیا لائے؟ کچھ نہیں، پہاڑ کھودا اور نکلا چوہا۔ تو عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے مصنف نے صحیح کیا کہ کم سے کم اس سے اعراض کیا، اور کم سے کم اس سے تعرض کیا، اور تعرض کر کر اس مسئلے کی صحیح صورتحال کو ہمارے سامنے ذکر کیا۔ ورنہ جس انداز میں مصنف نے ذکر کیا ہے، اگر اس انداز میں ذکر نہ کرتے تو
یا تو لوگ حدیث معنعن کے سلسلے میں ضرورت سے زیادہ اعتماد کرتے جس کی وجہ سے بہت ساری احادیث منقطعہ بھی متصلہ بن جاتی، یا اسے مکمل طور پر اعراض کر لیتے جس کی وجہ سے بہت ساری احادیث متصلہ بھی منقطعہ بن جاتی، یا تو منقطعہ متصلہ بن جاتی یا متصلہ منقطعہ بن جاتی، دو میں سے کچھ تو ہونا ہے۔ اس لیے مصنف نے بالکل صحیح کیا جو بھی کیا، تو فرماتے ہیں والاقوال الساقطة عند الاول رأينا الكشف عن فساد قوله، لہذا اس قول کے فساد سے پردہ اٹھانا اسے ہم نے مناسب تصور کیا کہ بیان کرنا ہی پڑے گا، ٹھوک بجا کے بولنا پڑے گا۔ وَرَدَّ مَقَالَتِهِ، اور اس طرح کی غیر مناسب بات کا رد یہ ہم نے مناسب تصور کیا بقدر ما یلیق بہا، اپنی استطاعت کے بقدر۔ اجدع من الرد، میں اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے گا کہا کہ اس کے اوپر رد کرنا، یہ میں نے اپنا ایک محدث ہونے کی حیثیت سے اپنا منصب کی رعایت کرتے ہوئے اس کو میں نے اپنے لیے واجب تصور کیا، اجدع علی الانام، تاکہ اللہ کی مخلوق کے اوپر احسان ہو سکے اور مخلوق حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھ سکے۔ وَأَحْمَدَ لِلْعَاقِبَةِ، اور انجام کے اعتبار سے بھی اس کا انجام بہتر ہو انشاءاللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اسی لیے اس سے تعرض کیا تاکہ طالب علم کے سامنے اس کا مکمل طور پر اس کی وضاحت آ جاوے اور طالب علم کو پتہ چل جاوے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ کہ بس اسی وجہ سے میں نے اس مسئلے کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے بہرحال آگے مصنف اس تمہید کے بعد اب اس قول کو جو عام لوگوں کی طرف منسوب تھا اس کا شد و مد کے ساتھ مزید رد کر رہے ہیں۔